الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقرآن
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقد جاء الحق وزهق وقد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله
العظيم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چاہو جو دونوں جہاں کی یہ دولت، اگر چاہو جو دونوں جہاں کی یہ دولت، تو کر لو وظیفہ نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، روز قیامت میزان پل پر، روز قیامت میزان پل پر، دے گا سہارا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. حضرت کے بیان سے پہلے میں التماس کروں گا مسجد کے اندر اتنے احباب تشریف فرمائیں. بہر اتنی سردی نہیں ہے، تشریف لائیے بہر. اللہ آپ کو اور علماء کرام سے التماس کروں گا کہ اسٹیج آپ لوگوں کے لیے سجایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتیں بخشی ہیں، آپ کو علم عطا فرمایا ہے. علماء مولانا عزیز صاحب تشریف لائیں اوپر. مولانا صادق صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب، خطیب عبدالرزاق صاحب تشریف لائیے جی. یہ سٹیج مولانا عبدالمجید صاحب سٹیج آپ لوگوں کے لیے سجایا گیا. آپ مسجد میں تشریف فرمائیں اور الحمدللہ یہ بھی مسجد کا حصہ ہے. انشاءاللہ ثواب برابر ملے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ پوری مسجد ہی ہے. احباب سے التماس سے تشریف لے آئیں. الحمدللہ اور بڑا زبردست موسم، اتنا اچھا موسم آپ کو کہاں ملے گا. ایک تو آپ کو اللہ کا قرآن سنایا جائے گا اور پھر اللہ نے یہ موسم عطا کی ہے. تو اب ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آج پہلی مرتبہ جوہر آباد میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور دنیاوی اسباب کے لحاظ سے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی ابو بکر صاحب کو میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنے. آج کی کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت و عظمت صحابہ کانفرنس. تو کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں دونوں عنوانوں کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دوں. بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا کو بنانے کے بعد انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا اور اس انسانیت کے سلسلے کو شروع کرنے کے بعد اس کو یہ بتانا تھا کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت سلسلہ شروع فرمایا اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. چلتے چلتے انبیاء آتے گئے چلتے گئے، اگلا نبی آیا اپنی دعوت و تبلیغ کا پیغام دے کر دنیا سے چلا گیا. آپ اکثر علماء کے بیان سنتے ہیں تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کا یقیناً تعارف بھی ہوگا کہ یہی نبوت کا سلسلہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تو کبھی یہ نبوت کا صحرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ سجا ہوا نظر آتا ہے، کبھی یہ نبوت والا تاج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر کی قسمت بن جاتا ہے، کبھی یہ نبوت اور رسالت والا تاج حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سر پر سجا ہوا نظر آتا ہے، کبھی یہ نبوت کا تاج
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمت بن جاتا ہے، لیکن اس نبوت کے تاج کی جو مکمل تکمیل ہوئی وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج اللہ نے سجا دیا۔ میں اکثر جگہ کہا کرتا ہوں، ادھر بھی پہلے کہہ دوں، میں بے سرا مولوی ہوں۔ کون سا؟ بے سرا، مجھے سر چھر نہیں آتی، اس لیے بات کو آپ نے سمجھنا ہوگا، جوش بھی نہیں ماروں گا لیکن بات کو سمجھنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے، لیکن ہر نبی نے جو تعلیم دی وہ تعلیم اس کی اپنی قوم تک محدود تھی، اپنے علاقے تک محدود تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی تو اپنی قوم تک محدود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھی، لیکن جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اور صرف نبوتی رسالت ہی تمام لوگوں کے لیے نہ تھی، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز جڑتی گئی وہ بھی تمام لوگوں کے لیے آئی۔ مثال دے دوں، قرآن کریم ہے، اللہ نے قرآن کریم کو بھیجا تو قرآن کریم کو نسبت جو ملی وہ میرے آقا کی ملی۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن نازل کیا ہم نے کدھر؟ رمضان کے مہینہ میں، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ بنا، کعبے کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، بسانے والے میرے پیارے پیغمبر ہیں، لیکن اس کعبے کی نسبت جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو اس کو بھی ایک قوم کے لیے خاص نہیں کیا۔ قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک یہ پہلا گھر جو بنایا گیا یہ کس کے لیے ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے ہے۔ آپ امت ہیں، آپ کیا ہیں؟ امت ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا۔ تو اب آئیے گا ایک جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب میرے پیارے پیغمبر کو نبوت ملی تو وہ بھی للناس، قرآن ملا وہ بھی للناس، کعبہ ملا وہ بھی للناس، لوگوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد امت ملی، اس میں بھی للناس کا تذکرہ ہے۔ تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ یہ اقرار کروانا چاہتے ہیں کہ میرا پیارا پیغمبر اب جہاں جہاں میری وحدانیت کا ڈنکا ہوگا وہاں وہاں تیری رسالت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو تھا للناس پہ۔ اب
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس کا ایک تفسیری نکتہ بیان کر کے آگے چلوں گا. ختم نبوت ہے نا، اور اس کو صحابہ کے ساتھ جوڑنا بھی ہے انشاءاللہ. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں کیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں. جب مکہ میں اور مدینہ میں یہ شور مچا کہ یہ زید کا نکاح، زید کی جو بیوی ہے حضرت زینب، میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، مختصر ختم نبوت بیچ میں سے نکالنا چاہتا ہوں. حضرت زید کا نکاح ہوتا ہے حضرت زینب سے. جب یہ نکاح ہوا طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد یہ نکاح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. شور مچ گیا، دیکھو جی اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی. جب شور مچا تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. باپ ہیں لیکن روحانی ہیں، حقیقی باپ نہیں ہیں. اور دنیا میں ایک قانون ہے، بات سمجھئے گا، بات سمجھئے گا. دنیا میں ایک قانون ہے، ایک پیر ہو وہ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کا جو گدی نشین ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا ہوا کرتا ہے. ایسا ہی ہے، اس کا بیٹا ہوا کرتا ہے. مکہ کے لوگوں نے شور مچایا، منافقین مدینہ نے شور مچایا، سازشیں ہوئی. اچھا ان کی حقیقی اولاد نہیں ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے کفر اور شرک کا ڈنکا بجا لیں گے. اللہ نے فرمایا تم مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے. توجہ کیجئے گا. انہوں نے کہا چلے جی اللہ کا رسول ہے، کوئی نیا نبی آ جائے گا، کوئی نیا نبی آ جائے گا تو پھر ہم اپنے کفر اور شرک کا ڈنکا بجا لیں گے. اللہ نے فرمایا تمہاری یہ خیال ای خیال است و محال است، ایسا خیال لانا بھی تمہارا فضول ہے. وخاتم النبیین، میں نے ختم نبوت کی مہر اپنے پیارے پیغمبر پہ لگا کے بھیجا ہے. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. تو یہ ہے ختم نبوت. یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. اب اس میں کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی. لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو حدیث سے ہمیں سمجھ کیا آتی ہے؟ حدیث سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان عطر سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. توجہ کیجئے گا. اگلی بات، ایک ہوتا ہے خیال لانا کہ اگر کوئی ہوتا، ویسے ہے کوئی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا نبی ہیں؟ بولتے نہیں، صحابی ہیں. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو اب بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابیت سے مقام نبوت کی طرف فائز ہوئے ہیں یا نہیں؟ جواب اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے.
اور میرا بھائی مفتی ابو بکر عرض کر رہا تھا کہ ایک بندے نے استخارہ کیا تو اس کی طرف یوں آیا تو یوں ہوا. یاد رکھیے گا نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ہے اندل الاحناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نبوت کا جو دعویٰ کرنے والا شخص ہے اس سے دلیل مانگنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے بچوں کو بھی آپ سکھائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا کتنا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے. تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. دوسرا آپ کا عنوان ہے عظمت صحابہ. تو ختم نبوت کے اور آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے جو اولین لوگ ہیں وہ صحابہ کرام کی قدوسی جماعت ہے. صحابہ کرام کی قدوسی جماعت ہے اور انہوں نے اپنا تن من دھن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. اور ایسے قربان نہ کیا بلکہ آپ نے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اگر مسلمانوں کی صفوں میں باپ کھڑا ہے تو کافروں کی صفوں میں بیٹا کھڑا ہے. اگر مسلمانوں کی صفوں میں بیٹا کھڑا ہے تو کافروں کے سرداروں میں ان کا باپ کھڑا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب پہنچ چکے ہیں تو میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. آج کا جو میرا موضوع تھا وہ عقیدہ ختم نبوت تھا. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ بچوں عقیدہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے. ہم بڑے آسانی کے ساتھ بتا تو دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، بالکل آخری نبی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی کون ہے، اسود انسی کون ہے، مسلمہ کذاب کون ہے. تو یہ سارے ان چیزوں کا بتانا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے صرف اور صرف ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کہنا تو بہت ضروری بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو جھوٹے مدعیان ختم نبوت ہیں ان کا تعارف بھی اپنے بچوں کو ذہنوں میں کروانا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہوں انہیں پتہ چلے کہ اگر کوئی قادیانی کا نام ذہن میں آتا ہے تو پہلے ان کے ذہنوں میں یہ زہر بھرا جائے کہ لفظ قادیانی اگر آ جائے یا مرزائی آ جائے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.